of the judiciary that when it interprets the Constitution, it should be interpreted in a way which strengthens all democratic institutions, not merely the Supreme Court. And similarly, we entirely and wholeheartedly appreciate جو dissenting judgment ہے جسٹس باقر کا اس کیس میں، جس میں انہوں نے فرمایا کہ in the interpretation of the Constitution the provincial autonomy جو ہے اس کا زیادہ خیال رکھا جائے. تو یہ ہمارا 18ویں آئینی ترمیم کے بارے میں تھا. یہ جو جی آئی ٹی کا فیصلہ آیا، اے بی گیلانی صاحب نے ذکر کیا، اور ہمیں جے آئی ٹی کا جو فیصلہ ہے یہ ہمارے وکلاء فیصلہ کریں گے کہ وہ اس کے خلاف ریویو پہ جاتے ہیں یا کون سا قانونی طریقہ اختیار کرتے ہیں. لیکن ہم نے ایک انالیسس کیا اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب عوام کی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ان کے خلاف نیب اور جے آئی ٹی کی تلوار لٹکائی جاتی ہے. اور میں آپ کو چند اگزامپلز بھی دے سکتا ہوں. جب بلاول صاحب نے چلاس میں پریس کانفرنس کی، میڈیا سے گفتگو کی، اس کے اگلے روز ان کے خلاف جے آئی ٹی کی بات ہوئی. سکھر میں انہوں نے جلسہ کیا اور جلسے کے فوراً بعد ودن 24 آورز جے آئی ٹی، وہ پی ٹی ایم کے جو منظور پشتین کو یہاں سے صوبہ بدر کیا گیا تھا، اور جب بلاول بھٹو زرداری صاحب put his foot down and he said کہ اگر اس کو روکنا ہی تھا تو آپ باہر روک لیتے، وہ سندھ میں آ گیا ہے، اس نے ہمارے خلاف یہاں کچھ نہیں کیا، ہم اس کو یہاں سے کیسے صوبہ بدر کر دیں. تو اس کے نیکسٹ ڈے ان کے اوپر پھر نیب کا نوٹس آیا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریلیشن شپ ہے. There is a relationship between raising voice for fundamental human rights by the party leadership and brandishing of the sword of JIT and NAB. یہ ہم عدالتوں کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو عدالتوں کو اس سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں، اور ہم نے اس پر گہری تشویش کا اظہار کیا. اور آج یہ بھی فیصلہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صوبے کے لیے حکومت کو اسے مطالبہ کرتی ہے کہ تم نے خود کہا تھا کہ 100 دنوں کے اندر کا یہ ایجنڈا تھا، اور ہمیں بڑی سخت تشویش ہے کہ اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ہم نے آفر کیا تھا کہ اس بارے میں جو پہلے کمیشن بنا تھا، پارلیمانی کمیشن، اس کی رپورٹ موجود ہے. آئینی ترمیمی بل پاس ہو چکا ہے، سینٹ سے موجود ہے، آپ کے سامنے بلو پرنٹ موجود ہے. اگر آپ مخلص ہو تو اس کو فل فور جنوبی پنجاب کا صوبہ بنایا جائے. فائنلی آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور پاکستان پیپلز پارٹی، جے آئی ٹی اور نیب ان قسم کے ہتھ کنڈوں سے ہرگز مربوط نہیں ہوگی، اور پارٹی اپنا مشن جاری رکھے گی. پارٹی اپنا مشن جاری رکھے گی. ہمیں جی آئی ٹی کے فیصلے میں کچھ تعجب والی باتیں نظر آئی ہیں، یہ تو ہمارے وکلاء کا کام ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ جس دن یہ عدالت عظمیٰ میں یہ بحث ہو رہی تھی، اس وقت تو جو ریمارکس تھے اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ وہ جو جے آئی ٹی کا جو سیکیورٹی ادارے سے تعلق رکھتا تھا، اس سے تو پوچھا گیا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم کو کس نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا نام اس پہ ڈالو اور مراد علی شاہ کا نام ڈالو، یہ بتا دو. اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں ملا. اس سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتا دیں کس نے کیا ہے. بہرحال جب تفصیلی فیصلہ آ گیا، تفصیلی فیصلہ ہماری ان توقعات کے برعکس ہے جو توقعات ہمیں اس دن نظر آ رہی تھیں
جو آبزرویشنز تھی اس وقت عدالت عظمیٰ کی، ہمیں اس پر تشویش ہے. بہرحال یہ اب ہمارے وکلاء صاحبان دیکھیں گے کہ وہ اس کے بارے میں ریویو میں جاتے ہیں یا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ کریں گے. میں نے آپ سے کافی بات کر لی ہے. ایک پوائنٹ پہ آپ سب بھی بات کر لیں گے. ایک پوائنٹ پہ میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. ہم نے جو کمیشن بنایا تھا جنوبی پنجاب کے سلسلے میں، اس کو ہیڈ کر رہے تھے فرت اللہ بابر صاحب، اور اس میں ہم نے اٹونمس کمپلیٹ صوبہ کی بات کی تھی. اب جو موجودہ حکومت ہے وہ اب اس چیز پر نہیں آنا چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنایا جائے، یعنی ایڈیشنل چیف سیکرٹری، ایڈیشنل آئی جی لگا دیا جائے تو یہ صوبہ بن جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پرانے زمانے میں گورے جو تھے وہ مسلمانوں کو اور اب وہاں کے عوام کو ایک لمیٹڈ ڈیموکریسی دیا کرتے تھے. ہمیں لمیٹڈ ڈیموکریسی نہیں چاہیے، ہمیں فل فلیج صوبہ چاہیے جس پہ اپنا چیف منسٹر ہو، اپنا گورنر ہو، اپنا اسپیکر ہو، اپنی اسمبلی ہو، اپنا ہائی کورٹ ہو، اپنا محتسب اعلیٰ ہو اور فل فلیج سیکریٹریٹ ہو. ہمیں وہ صوبہ چاہیے. ہمیں خیرات میں ہمیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہاب صاحب آپ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بنیادی طور پر جو اصل فیصلہ میں سمجھتا ہوا وہ یہ تھا کہ سازش کرنے والے سازش کرتے رہیں گے، روڑے اٹکاتے رہیں گے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی خدمت کرتی رہے گی. وہ ہم سے NICVD جیسے ادارے چھینتے رہیں گے، ہم اور ادارے بناتے رہیں گے. تو یہی شہید بھٹو کی، شہید بی بی کی فلسفی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے، اور انشاءاللہ اس منشور کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کی ساری قیادت اس منشور کو آگے بڑھائے گی. اور اسی طرح کے ہم مثالی ادارے بنائیں گے، کیونکہ وفاقی حکومت کے اندر تو قابلیت نہیں ہے کہ وہ ادارے بنا سکے. وہ ادارے خراب کرنے میں بلیو کرتی ہے. ہم ادارے انشاءاللہ بناتے رہیں گے. دوسرا، جو قانونی اعتبار سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکلاء تھے انہوں نے آج تمام قیادت کو بریف کیا GIT پروسیڈنگز کے بارے میں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں. اور بنیادی طور پر جو کانٹرڈکشن ہے جو 7 جنوری کی پروسیڈنگ سپریم کورٹ میں ہوئی اور تمام میڈیا میں رپورٹ ہوئی اس میں، اور جو ریٹن آرڈر ہے اس کے اندر جو کانٹرڈکشن ہے اس کے بارے میں بڑی بات کی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ 7 تاریخ کی پروسیڈنگز کے اندر سپریم کورٹ نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری تو ایک معصوم بچہ ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کمیشن کے لیے پاکستان میں موجود ہے. اس کا نام آپ نے کیوں، کیسے اور کس کے کہنے پر ECL پہ ڈال دیا اور GIT میں ڈال دیا؟ اور آپ نے دیکھا کہ تمام میڈیا میں رپورٹ کیا گیا تھا، اوپن کورٹ میں یہ بات ہوئی تھی کہ ان کا نام نکالا جائے، وزیر اعلیٰ کا نام نکالا جائے. لیکن حیرت انگیز طور پر جب آپ آرڈر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ECL سے نکالنے کا تو احکامات موجود ہیں لیکن GIT سے نکالنے کے احکامات موجود نہیں ہیں. تو اس پہ بڑا تعجب کا اظہار کیا، اور یہ کانٹرڈکشن تھی جس کے اوپر آج پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت اس چیز کو کنسیڈر کر رہی ہے کہ آیا اس کے اوپر ریویو فائل کیا جائے یا نہ کیا جائے. ہم تمام چیزوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کریں گے اگلے چند روز میں کہ آیا ریویو فوری طور پر فائل کیا جائے یا نہ جائے. دوسرا جو بڑی اہم بات کی گئی وہ یہ تھی کہ تمام کیس جو ہے وہ صوبہ سندھ سے پرٹین کرتا ہے. جن بینک اکاؤنٹس کی بات کرتے ہیں وہ بینک اکاؤنٹس صوبہ سندھ میں سچویٹڈ ہیں، لوکیٹڈ ہیں. جن بینکس کی بات کرتے ہیں وہ صوبہ سندھ میں سچویٹڈ ہیں. جس حکومت کی بات کرتے ہیں وہ صوبہ سندھ میں سچویٹڈ ہے. جس سبسڈی اسکیم کی بات کرتے ہیں وہ صوبہ سندھ میں سچویٹڈ ہے. جو سیاسی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں وہ صوبہ سندھ میں سچویٹڈ ہے. جس بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں وہ صوبہ سندھ میں سچویٹڈ ہے. تو ایسا کون سا جواز ہے، ایسی کون سی نظیر ہے جس کے تحت اس پروسیڈنگز کو اسلام آباد منتقل کیا جا رہا ہے؟ کن بیسس پر یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اسلام آباد کے اندر اور پنڈی کے اندر اس کو منتقل کیا جا رہا ہے؟ تو اس کے اوپر بھی بڑی تشویش ہے کہ آیا کیا یہ چیز قانونی طور پر کی جا سکتی، نہیں کی جا سکتی، اور کیوں نہ اس ایشو کو بھی واپس سپریم کورٹ میں اجاگر کیا جائے اور ہم اپنا قانونی آپشن بائی وے آف ریویو انشاءاللہ ایکسرسائز کریں گے. بنیادی طور سے جو ECL پہ بھی آپ کو یاد ہوگا اس وفاقی حکومت نے اس کے اوپر بھی بریف کیا گیا
کہ 31 دسمبر کا فیصلہ آیا جب کہا گیا کہ ان تمام چیزوں کو ریویو کیا جائے، کس طریقے سے آپ نے 172 لوگوں کا نام ECL پہ ڈال دیا، لیکن اس کے باوجود وفاقی کابینہ کے 2 اجلاس ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ نام نہیں ڈالا گیا، اور کبھی ایک بہانہ کر کے کبھی دوسرا بہانہ کر کے وہ اوائڈ کر رہے تھے اپنی قانونی تقاضوں کو پورا کرنے سے۔ خیر دیر آئے درست آئے، شاید اسی آرڈر کا ان کو انتظار تھا جس میں ECL کا ذکر تھا، اور ECL سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آئی تھنک مجبوراً ان کو یہ کام کرنا پڑا۔ کوئی انہوں نے احسان نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 172 لوگوں کا نام ڈالنا ہی غیر قانونی عمل تھا، کس کی ریکویسٹ پہ، کس کی فرمائش پہ، کن لیگل بیسس کے اوپر وہ نام ڈالا گیا تھا، یہ بھی ایک قابل تشویش چیز ہے جس کے اوپر GIT بننی چاہیے۔ آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ریزولو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا یہی ہے کہ ہم ان سازشوں سے گھبرائیں گے نہیں، ان سازشوں سے پریشان نہیں ہوں گے۔ ہم جو پاکستان پیپلز پارٹی کا مشن ہے، جو ہمارا منشور ہے کہ اداروں کو اسٹرینتھن کیا جائے، اگر عدالتی کیسز بنتے ہیں ان کو فیس کیا جائے، ہم کسی کے اوپر تہمت نہیں اٹھائیں گے، الزام تراشی نہیں کریں گے، ہم اپنا دفاع بھرپور طریقے سے پیش کریں گے، کیونکہ ہم کنونسڈ ہیں کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ہمارا دامن صاف ہے، اور جب کبھی یہ معاملہ اگر تفتیش پراپر طریقے سے ہوئی اور ٹرائل کورٹ میں گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جس طرح ماضی میں تمام الزامات سے سرخرو ہوئی ہے، اس بار بھی انشاءاللہ سرخرو ہوگی۔ اچھا، فوجی عدالتوں سے متعلق سوال کر سکتے ہیں؟ جی سر، فوجی عدالتوں سے متعلق اب بھی پیپلز پارٹی کی پالیسی واضح نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی ہے کہ جی زمینی حقائق کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہم نے یہ زہر کا پیالہ پیا، لیکن سکرات نے بھی ایک مرتبہ زہر کا پیالہ پیا تھا۔ کیا پیپلز پارٹی کسی مرتبہ بھی زہر کا پیالہ پیے گی یا پھر مکمل طور پر؟ میں نے آپ سے عرض کی کہ ہم نے ری ایٹریٹ کیا ہے اور ریزولوشن ہے ہمارے پارٹی کا کہ وہ جو سٹانس ہے ان کا ملٹری کورٹس کا، اس پہ وہ قائم ہے۔ میں آپ کو وجوہات بتا دوں کہ کیوں نہیں چاہتے ہم۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس پہ جو سینٹرل ایگزیکٹو کا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی بحث ہوئی تھی، اور پوری بحث کو جو نتائج اس وقت ہم نے اخذ کیے تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے، یہ خوش آئند بات ہے، اور اگر کمی آئی ہے there is no justification for military courts، نمبر 1۔ اور اگر کمی نہیں آئی، گورنمنٹ کے دعوے کے باوجود کمی نہیں آئی، تو اگر ملٹری کورٹس 4 سال میں نہ کر سکے تو یہ 40 سال میں بھی نہیں کر پائیں گے۔ دس از پوائنٹ نمبر 1۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح یہ جو غیر معمولی قوانین نافذ ہوتے ہیں، غیر معمولی حالات میں جب ان کو توسیع دی جاتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد ان قوانین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ویسٹڈ انٹرسٹ کریٹ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ضیاء الحق کے دور کا حدود آرڈیننس یا دوسرے قوانین، پھر انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی جوڈیشری ملٹرائز ہو جائے اور ملٹری بیکمز جوڈیشلائزڈ۔ یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ آپ دیکھیے نیب ملٹرائز ہو گیا، GIT ملٹرائز ہو گیا، ملٹری کورٹ سے جوڈیشری ملٹرائز ہو رہی ہے، یہ خطرناک بات ہوگی۔ اور تیسرا ایک خطرناک نیکسس ہے بیٹوین ملٹری کورٹس اینڈ لاپتہ افراد۔ جب عدالت پوچھتی ہے کہ فلاں بندے کو نکالو، کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جب دباؤ پڑتا ہے تو کہتے ہیں جی اس کا مقدمہ فوجی عدالت میں ہے۔ گویا فوجی عدالت کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا گیا ہے ٹو جسٹیفائی لاپتہ افراد۔ دس از سم تھنگ وچ دا پیپلز پارٹی اینڈ دا ہیومن رائٹس ایجنٹ آف دا پیپل پارٹی ول نیور ایکسیپٹ۔ اگر ایک دفعہ ہو گیا، ایکسٹینشن دے دی، دیٹ واز ون ٹائم ٹو مچ۔ اچھا، فرحت اللہ بابر صاحب یہ بتائیں کہ آپ بتائیں کہ فرحت اللہ بابر سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ تقریر انہوں نے کی تھی اس دن، اگر آپ سوال کا جواب دیں۔ پہلے سوال کریں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے سینیٹ میں جو کیا، چلو ماضی کا ایسا ہو گیا، جو بھی آپ نے کیا، پر تنقید بھی آپ پر ہی ہو رہی ہے۔ ابھی سینیٹ میں آپ اکثریت پہ آئے ہیں، اپوزیشن کا مشترکہ لائے عمل بھی بن رہا ہے، نون لیگ آپ کے ساتھ قومی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے، تو کیا پرابلم ہے آپ لوگوں کو کہ سینیٹ کے اس چیئرمین جس کو سینیٹ میں اکثریت نہیں ہے، آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے خلاف ابھی تک کچھ بھی نہیں لا رہے؟ دیکھیں، یہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا، جو پارٹی چاہے گی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوگا۔
اس لیے اس سر دست اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لاپتہ افراد کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اجلاس میں آج تشویش کا اظہار کیا گیا ہے, تو بلوچستان کے بعد اب سندھ میں بھی لوگ دھڑا دھڑ سیاسی کارکن جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی قومی سندھ اسمبلی میں قرارداد لائے گی؟ دیکھیں یہی تو آج ڈیسیجن ہوا ہے, اسی کی تو بات کی ہے. جی آئی ٹی کے بارے میں جو ابھی احتساب کی طرف جائے گا, اور 5 پہلے بھی آپ خود بھی کہہ رہے ہیں 4 وزیر اعظم پیش بھی ہو رہے ہیں, تو اب اس جے آئی ٹی اور پھر سپریم کورٹ اب یہ احتساب عدالت اور احتساب کریں گے آپ کا 2 مہینے تک یا کوئی شاید جتنے ماہ چلے آپ کا, تو آپ اس احتساب کو ابھی تک احتساب ہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے اس کے اوپر کھل کر بات کی ہے, فرحت اللہ بابر صاحب نے بھی کھل کر بات کی ہے. یہ ہماری جو وکلا کی ٹیم ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ کر رہی ہے, اور چند دن میں وہ وضاحت ہو جائے گی کہ وہ اس پہ نظر ثانی پر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. ایک صرف میں بات ایڈ کر دوں, ایک چیز صرف اگر اجازت ہو. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہے کہ اگر آپ آرڈر کا مطالعہ کریں, اس آرڈر میں جے آئی ٹی کا جو اپنا وکیل ہے وہ کہتا ہے کہ ریزنز موجود نہیں, چیئرمین بلاول اور چیف منسٹر سندھ کے نام ڈالنے کے, اور اس کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود جب آرڈر لکھا ہوا آتا ہے تو اس کے اندر یہ لائن تو ہے جو اس کی کنٹینشن ہے, لیکن نام نکالنے کے بارے میں جو آرڈر تھا وہ مسنگ ہے. تو یہ جو کانٹرڈکشن ہے, یہ بنیادی سوال تو بنتا ہے نا. دیکھیں اس کا جواب دے چکے ہیں کہ یہ لیگل ٹیم جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے, وہ اس پہ وہ کام کریں گے. دیکھیے آپ نے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال بھی خراب ہے, اپوزیشن جماعتوں کے خلاف بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں, نیب کر رہی ہے, تو کیا اپوزیشن جماعتیں یا پیپلز پارٹی اپوزیشن جماعتوں کو ملا کر کوئی حکومت کے خلاف کچھ کرنا چاہتی ہے, کوئی تحریک چلانا چاہتی ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ دیکھیں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان 3 پوائنٹس پہ جہاں کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہوں گے, جہاں ہیومن رائٹس ہوں گے, جہاں ڈیموکریٹک رائٹس ہوں گے, اس کے لیے ہم کنسنسس ایوالو کریں گے ان دا پارلیمنٹ, اور اس کے لیے ہم سٹینڈ لیں گے, اور اس کے راستے میں ہم جو رکاوٹیں ہوں گے اس کا ہم اس کو چیلنج کریں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے. لاسٹ کوسچن آپ نے فوجی عدالتوں کی حمایت کی, بلوچستان کی حکومت گرائی, سینٹ میں جو کچھ کیا سب کچھ کرنے کے باوجود ہم نے بلوچستان کی گورنمنٹ نہیں گرائی. نواز شریف برے وقت میں نواز شریف آپ کو پکارتا رہا, زرداری صاحب ملنے نہیں گئے, تو انہوں نے کہا چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں, پھر بھی نہیں گئے. بڑے صاحب تو پھر بھی راضی نہیں ہوئے, تو آپ کیا بڑے صاحب کو پریشر میں لانے کے لیے یہ سب؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی پریشر میں نہیں آتی. پاکستان پیپلز پارٹی اصولوں کی پولیٹکس کرتی ہے, اور اصولوں کے لیے وہ پہلے لڑتی رہی ہے. بھٹو صاحب لڑے ہیں, بے نظیر بھٹو شہید لڑی ہیں, بلاول بھٹو صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, ہم بھی عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں. اس لیے کوئی پریشر نہیں ہے, جو نیشنل انٹرسٹ میں ہوگا پاکستان کا ہم وہی کریں گے. 24 نیوز باخبر 24 گھنٹے. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء